اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ مقدس دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت اس دن کی تمام برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خیر میں سے حصہ وافر نصیب فرمائے اور شر سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ کی آیت کا نمبر ہے 166، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی پر آج انشاءاللہ العزیز چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس ٹاپک کو بیان کرنا گزشتہ رکوع سے شروع کیا ہے۔ تقریباً وہ آیت نمبر 164 بنتی ہے سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے میں۔ اصل مضمون وہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو میں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے شروع سے اس رکوع کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، نظام جو چل رہا ہے، دن بدلتا ہے تو رات بدلتی ہے تو دن، کبھی دن لمبا رات چھوٹی، کبھی رات لمبی دن چھوٹا، اس طرح کا یہ جو اختلاف ہوتا ہے، اس کے اندر بھی آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے اندر بھی والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ کشتیاں جو لوگوں کے لیے سمندروں میں چلتی ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، ان کشتیوں کے اندر بھی وما انزل اللہ من السماء من ماء، جو اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے اندر بھی فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کو برسا کر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا، بنجر زمین کو زندہ کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا۔ اس زمین کے سرسبز و شاداب کرنے کے اندر بھی وبث فیہا من کل دابہ، اس میں ہر قسم کے جاندار اللہ رب العزت نے پھیلا دیے۔ یہ جاندار پھیلانے کے اندر بھی وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ہیر پھیر جو ہوتا ہے، کبھی تیز ہے، کبھی آہستہ ہے، کبھی سرد ہے، کبھی گرم ہے، مختلف قسموں کی ہوائیں اللہ رب العزت بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہوائیں بھیجی ہیں، ان کے ہیر پھیر میں، اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں یہ جو بادل کھڑے ہیں، ان بادلوں کے کھڑا ہونے میں، ان ساری کی ساری چیزوں میں ہے کیا؟ کتنی شامہ گنائیں؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، زمین دن اور رات کے نظام میں، زمین و آسمان میں، ان کے درمیان بادل کے کھڑا ہونے میں، کشتیاں جو لوگوں کے لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اور زمین پر اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، پھر پانی برسا کر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ فرمایا، پھر اس میں سے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر بہت سارے جاندار پھیلائے، اور پھر اللہ رب العزت نے ہماری خاطر بادلوں کو بھی کام میں لگایا، ہواؤں کو بھی کام میں لگایا۔ یہ سارا کچھ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ساری چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لینے والی قوم ہے اس کے لیے اس میں نشانی ہے۔ ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اب اس میں سے ایک ایک نشانی پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں ابھی اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں۔ اس سے اگلی آیت کا نمبر ہے 165۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو کہ اللہ رب العزت کے سوا کچھ شریک بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ کچھ لوگ شریک بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، کیسے شرک کرتے ہیں؟ ان کو کیسے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں؟ یحبونہم، وہ ان لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ جو محبت کا جو انداز اللہ رب العزت کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، خالص،
وہ محبتیں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی دیتے ہیں، یہی ان کا شرک ہے۔ جو محبت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، وہ محبت اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو دیتے ہیں، وہ یہ شرک کرتے ہیں۔ لوگوں سے، دیگر چیزوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ مطلب کیا ہے؟ جو صفتیں، جو شانیں، جو کمالات، جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں، ان کو دوسروں میں ماننے لگ جاتے ہیں۔ جو شانیں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہیں، اپنے ساتھ خاص رکھی ہیں، وہ والی شانیں بھی دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ لیکن والذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ اشد حبا للہ، وہ شدید ترین ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے کرتے ہیں۔ ویسی محبت ایمان والے اللہ والی محبت دوسرے کو دیتے نہیں ہے، وہ اللہ والی محبت اللہ کے لیے خاص رکھتے ہیں، بندے والی بندے کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ والی بندے کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ جی۔ اب فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب ظالم لوگ یعنی مشرک لوگ، شرک کرنے والے لوگ، جب ان پر ٹائم آئے گا نا، جب عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا ان القوت للہ جميعا، کہ قوت ساری کی ساری کس کے لیے خاص ہے؟ بولیے، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس سے یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ وہ محبت جو وہ اللہ کے سوا دوسروں میں مانتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ ان القوت للہ جميعا، قوت ہے جیسی اللہ رب العزت نے اس کا ہولڈ ہے، اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ویسی قوت، ویسا اختیار اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے کے لیے ماننا، اللہ رب العزت جیسا اختیار دوسرے کے لیے ماننا، یہ کیا بنے گا؟ بولیے، شرک۔ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو جاہل لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، جاہل اور دین سے بھی، دنیا سے بھی، علم سے بھی بالکل نابلد اور بالکل لا تعلق لوگوں کو پیر مان لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی بات فرمائی ہے کہ جن کی مان کر اللہ والی محبتیں اللہ کے سوا دوسروں کو دے رہے ہو، ان کا اپنا حال دیکھو۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی تھی، 166 نمبر۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جس دن بائیکاٹ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ بائیکاٹ کر دیں گے، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، تیرا ساڈا تعلق ختم، یہ کہہ دیں گے۔ کون کہہ دیں گے؟ جن کے پیچھے چلتے رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے خود بھی، اور وہاں جا کر ان کو کہہ دیں گے تیرا ساڈا تعلق ختم۔ یہ سوچ میں پڑے گا میں تو ان کے پیچھے ایڑیاں رگڑتا رہا ہوں، میں تو پیر صاحب کے جوتے چومتا رہا ہوں، یہ نہیں پتا کہ جاہل پیر ہے، خود پکا شریعت کا مخالف پیر ہے، اس کے پیچھے تو چل پڑا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن وہ پیر صاحب جو جاہل پیر ہے وہ کہے گا، جس کے پیچھے جس کی مان کر یہ چلتا رہا ہے، وہ اس دن کہے گا تیرا میرا تعلق ختم۔ اوتے جا کے کیا اکسی پیر صاحب بھی، تیرا میرا تعلق ختم۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ، اور کاٹ دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے
بہم الاسباب، ان کے سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. کیڑا پیر تے کیڑا مرید، کون استاذ کون شاگرد، کون وہ جو پیروی کرتا رہا، کون وہ جس کی وہ پیروی کرتا رہا، آپس کے تعلقات ہی سارے کے سارے ان کے ختم ٹوٹ جائیں گے. آگے ہے وقال الذین اتبعوا، یہ جو بیچارہ اس کو پتا کوئی نہیں تھا، پینڈو قسم کا بندہ تھا، جانتا نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے لگا رہا، جاہل کے پیچھے لگا رہا. جب اس ادھر جائے گا نا جہنم میں، تو وہ پیر صاحب کہے گا تو میرا آج کچھ لگتا نہیں ہے. تو یہ جو بیچارہ اس کی مان کے چلتا رہا ہے، عقیدت میں اس کے ہاتھ پاؤں چومتا رہا ہے، اسے اس کے پاؤں دھو کے پیتا رہا ہے، اس کی راہیں دیکھتا رہا ہے، وہ چمدا چڑھتا رہا ہے. پیر صاحب فوت ہو گئے، وہ قبر بھی چمدا چڑھتا رہا ہے. جی جو اتنا بیچارہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وقال الذین اتبعوا، وہ جو پیچھے انے وا لگا رہا ہے. ایک تو ہیں سچے پیر اللہ والے، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو مخالف شریعت ہیں، کون سے؟ جن کو خود شریعت کا پتہ نہیں، دین کا خود پتہ، نہ دین کی ہوش نہ دنیا کی ہوش، دین کا خود کو بھی علم نہیں. فرمایا وہ جب کہے گا نا پیر صاحب مرید میرا تیرے نہ تعلق کوئی نہیں ہے، آج تیرا میرا تعلق ختم. جب وہ دیکھے گا میں تیرے پیچھے ٹرتا رہا، آج پیر صاحب کہہ رہا ہے تیرا میرا تعلق ختم، جدوں تک میں نذرانے دینا رہا ادوں تک تعلق آئی. تے ہن جہنم وچ آپ بھی چلا گیا میرا پیر صاحب، تے میں نے بھی لے کے گیا جہنم وچ. پیر صاحب میں تے تیرے مگر لگا رہا، پیر اکسی تو کون تے میں کون. ٹھیک ہے. ہن اگوں پھر مرید کی آخر ہے وقال الذین اتبعوا، یہ جو پیچھے چلتا رہا ہے یہ کہے گا لو ان لنا کرتن، ایک موقع کدی سان بھی لبے نہ پیچھا جانے دا، فنتبرأ منہم، اسی بھی آکیے پیر صاحب تو کون. ہمیں بھی ایک موقع ملے، ہم بھی جا کے کہیں پیر صاحب تو کون تے میں کون. جیسے ابھی تو کہہ رہا ہے ساری زندگی تیرے پیچھے مرتا رہا ہوں، میں نے اپنے گھر باہر چھوڑے، تو نے کہا چلا کاٹ، میں نے چلا کاٹا، 40 راتیں 40 دن میں بیٹھا رہا، تو نے مجھے جو جو کام کہا، تو نے مجھے کہا بلی دا خون لیا، الو دا خون لیا، پٹے پٹے کام تو کراندا رہا. میں تیرے عشق وچ آ کے لگا رہا، تین اللہ والا سمجھدا رہا، تیرے پیچھے میں لگا رہا. ہن تو بھی جہنم وچ، تیری وجہ تو میں بھی جہنم جا رہا، تیرے پیچھے میں لگا رہا. ہن تو آ کے کہہ رہے ہیں تیرا میرا تعلق کوئی نہیں. تو یا اللہ ایک باری مین بھی چانس دے، فنتبرأ منہم، اسی بھی جا کے انہاں نال بائیکاٹ کریے، اسی بھی جا کے پیر صاحب تو کون تے اسی کون، ہم بھی جا کے علل اعلان کہیں کما تبرؤ منا، جکنے اے اج سان کہہ رہا ہے جس طرح یہ ابھی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو کون اور میں کون، تیرا میرا تعلق ختم، اس طرح میں بھی جا کر کہوں گا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، جتنے اعمال وہ کرتے رہے، جو کچھ وہ کرتے رہے، ادھر جا کے اپنے کیے پر پچھتائیں گے، افسوس بن جائیں گے ان کے لیے ان کے کیے ہوئے اعمال. کیوں کتنا سی میں پہلے کہہ رہا ہوں یہاں اللہ والوں کی تو بات نہیں نہ ہو رہی، اللہ والوں کی تو بات خود قرآن نے کی ہے. سورہ یونس ہے، یہ تو سورہ بقرہ تھی نا، سورہ یونس میں آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الا الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے. وہ یا اللہ اللہ کے ولی ہیں کون سے، ہم نے بننا ہو تو کیسے بنے. فرمایا 2 نشانیاں پکیاں کر لے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی
پرہیزگاری پر پکے ہو گئے، ایمان پر پکے ہو گئے اور تقوی پرہیزگاری پر پکے ہو گئے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا، ان کے لیے تو مبارکیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب جو جھوٹے ہیں، ٹھاگن ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا؟ وما هم بخارجین من النار، وہ تو جہنم سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، جی جہنم سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اسی کو سورہ یونس میں، اچھا سورہ یونس سے ہی ابھی میں نے اللہ کے ولیوں کی شان سنائی ہے، لیکن اسی سورہ یونس کے آغاز میں ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ اللہ والوں کو یا پھر کسی بھی چیز کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو محبت خاص تھی، جو محبت صرف اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، وہ والی محبتیں بھی ان کو دے رہے ہیں۔ جو محبتیں کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ والی محبتیں بھی کن کو دے رہے ہیں؟ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر اس کی 28 ہے، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، اللہ فرما رہا ہے پھر ہم کہیں گے کن کو؟ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، شرک کرنے والوں کو ہم کیا کہیں گے؟ مَكَانَكُمْ، ٹھہرو، رکو، کھلو، انتم، تم بھی، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم میرا شریک کرتے رہے ہو، جو شانیں میری تھی وہ ان کو دیتے رہے ہو، وہ بھی کھلون تے تسی بھی کھلو، اتنے آؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان میں جدائی پیدا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریک کہیں گے، وہ جن کو وہ پکارتے رہے، جن کو وہ اللہ تعالیٰ والی محبتیں ان کو دیتے رہے، وہ کہیں گے آگے سے کیا؟ ما کنتم ایانا تعبدون، تسی ساڈی کوئی پوجا نہیں کیتی، تسی ساڈی کوئی عبادت نہیں کیتی، کدی تسی سان سجدہ نہیں کیتا، تسی ساڈی کدی کچھ بھی نہیں تسی ساڈے نال کیتا۔ او اکثر اسی چٹ کے تسی کہہ رہے سی کچھ نہیں کیتا۔ وہی بائی کاٹ جو پچھلے سورہ بقرہ میں بیان ہوا، وہ قیامت والے دن بھی کہہ دیں گے تمہارا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، جو جعلی ہے نا، جعلی جہنم میں جا کے کہہ رہا ہے تیرا میرے نہ تعلق کوئی نہیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو ٹھیک تھے نا، بعد میں لوگوں نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا۔ اللہ والوں کا کوئی قصور ہے؟ جی درباراں تے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ والے کا قصور ہے؟ ہرگز نہیں، انہوں نے دین دی تعلیمات دیتی ہیں۔ اور پھر سارے درباروں پہ بھی ایسا نہیں ہو رہا، بڑے بڑے مقامات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، جن جن کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی گئی، عبادت کی گئی، اللہ رب العزت ان سب کو پہلے ہی الگ کر لے گا۔ مشرک ادھر اور جن کو شریک بناتے رہے وہ بولو ادھر الگ الگ ہو گئے۔ اب فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، وہ سارے کے سارے جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک بناتے رہے، جو نیک لوگ تھے بیچارے، ان کو کیا پتا، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری کوئی پوجا نہیں کی، تم نے ہماری کوئی پوجا نہیں کی، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی چیز تم نے ہمارے ساتھ نہیں کی۔ وہ کہیں گے اسی چٹ کے قبراں، ہم تو تمہارے نام کے چڑھاوے چڑھا کے تمہارے نام پر بکرے ذبح کرتے رہے ہم۔ وہ کہیں گے تم نے ہمارے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ اللہ والے کہیں گے
ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ ہی گواہ کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تم نے جتنے بھی ایسے کام کیے ہیں ہمارے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم تو ان ساری باتوں سے تھے ہی غافلین. غافل، ہمیں کوئی پتہ نہیں. وہ تسی کے آگے کر دے رہے ہو، کہڑے ٹور بجا دے رہے ہو، کی کچھ کر دے رہے ہو، سان کوئی پتہ نہیں. پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں بیان کیا. 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورۃ الاحقاف ہے. یہاں تو ذکر تھا نا عبادت کا، یعنی اللہ والے کہیں گے تم نے ہماری کوئی پوجا نہیں کی، مشرکو تم نے ہماری عبادت نہیں کی، یہ کہہ رہے ہیں نا. لیکن سورۃ احقاف میں کیا ہے؟ آیت نمبر 5 ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک ان کی فریادیں پوری نہیں کر سکتا، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ خود ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں. یہ جو پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مرادہ پوریاں کرا رہے ہیں، آہستہ مشکل پکار رہے ہیں، وہ تسی آپ دیو، یہ جو کر رہے ہیں یہ خود اللہ والے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں تم لوگ کیا کرتے رہے ہو. یہاں لفظ ہیں عن دعائہم غافلون، وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں. انہوں منگیا، انہوں پتہ ہی نہیں کدوں منگیا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب سارے لوگ جمع کیے جائیں گے نا قیامت والے دن، کانوا لہم اعداء، وہ سارے کے سارے جن کو یہ شریک بناتے رہے ہیں، جن کو یہ دعائہم یدعو پکارتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کانوا لہم اعداء، وہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے، تسی سان کبھی پوجے ہی نہیں، انکار کر دیں گے. وہ پریشان ہے کہ اسی تے ساری زندگی ہے نا مگر لگے رہے ہیں، انہوں نے تلوے چٹ دے رہے ہیں. یہ جعلی پیر صاحب، یہ خود بدھو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہتے تھے بدھو پیر، آج کل دے بدھو پیر، وہ فرماتے تھے اے دماں تویزہ نال تقدیراں بدلنے والے، یہ لفظ نہیں نا انہوں نے، اے جن کٹنے والے اور اپنے دلوں پہنچی ہوئی سرکار بننے والے، تے آمدہ کلمہ بھی نہیں سیدھا، پتہ نماز کا بھی نہیں، پتہ قرآن کا بھی نہیں، پتہ حدیث کا بھی نہیں، پتہ دین کا بھی نہیں، پتہ شریعت کا بھی نہیں، اور بنا ہوا دین کا ٹھیکے دار ہے. ان کے بارے میں یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ ان کے پیچھے لگ کر جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی جہنم میں، اور خود بھی پیر صاحب جہنم میں جائے گا. لیکن جو حقیقی پیر صاحب ہے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں، ان کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچیاں نال ہونا ہے، جڑے سچے ہیں انہاں نال ہو. اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے انہاں نال ہو. واصبر، یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ کاف ہے، دوویں سائڈ بخائیے نا، میری ایک کی دری مخانی. سورہ کاف، اس میں واصبر نفسک، روک کے رکھ اپنے آپ کو، بڑی کریٹیکل آیت ہے، اس پر توجہ کریے گا. یہ آیت کا نمبر ہے، بند ہو گیا، 28، آیت نمبر 28 ہے. فرمایا واصبر نفسک، روک کے رکھ اپنا آپ، روک کے رکھ اپنا آپ، کن کے ساتھ؟ لا کے رکھ اپنا آپ، جی کن کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم، ان کے ساتھ لگا کے رکھ اپنے آپ کو جو پکارتے ہیں صرف اپنے رب کو، ان کے ساتھ لگا کے رکھ اپنے آپ کو. ولیاں نال
لگ کے رہو جڑے اللہ نے پکار دیں بالغداتی صبح بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو والعشی عشاء وقت بھی راتی بھی پکار دیں اپنے رب نو صبح بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو شام بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بھی شام بھی اس کی یاد میں رہتے ہیں واصبر نفسک چموڑ کے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جی یہ تو قرآن کا حکم ہے مع الذین یدعون ربهم ان لوگوں کے ساتھ چموڑ کے رکھو اپنے آپ کو چموڑ کے رکھو حکم ہے واصبر ڈٹ کے رہو صبر کا کی معنی ہوتا ہے بھائی دل چاہنا نہیں دل پاویں تم لگ کے رہو واصبر صبر نہ رکھو برداشت کر کے رکھو نفس کا اپنے نفس مارنا ہے نفس نہیں لگن دینا نال اللہ والیاں دے اللہ نے فرمایا واصبر نفسک ان چموڑ کے رکھ اس نفس نو جی بولو تے چموڑنا سوکھا نہیں واصبر بڑا صبر کرنا پڑے واصبر نفسک اپنے نفس کو اپنے اندر اپنی میں کو اپنے شیطان جڑا اندر بیٹھے ہے اس نو چموڑ کے رکھ کنہاں نال الذین یدعون ربهم جو صبح بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداتی والعشی شام کو بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو یریدون وجہ وہ سارے دن ساری رات پکارتے ہیں اپنے رب کو اور وہ اللہ ہی کی رضا تلاش کرتے ہیں سبحان اللہ یریدون وجہ وہ اب وجہ کا ترجمہ بندہ کیسے کرے وہ چاہتے ہیں قیامت والے دن اللہ کا چہرہ دیکھ لیں اللہ کی زیارت کر لیں وہ اپنے رب کے دیدار کے بھوکے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے دیدار کے بھوکے ہوتے ہیں یریدون وہ تلاش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں وجہ اسی کی رضا چاہتے ہیں انہاں دی نگاہاں اس سالی ہوندی ہیں انہاں دی توجہ اس سالی ہوندی ہے ان کے ساتھ چموڑ کے رکھو اپنے آپ کو اور اگلا حکم پہلا حکم کی دیتا انہاں نال بولو لگ کے رہو اینا اللہ دے ولیاں نال جڑے صبح بھی اپنے رب نو پکار دین شام بھی اپنے رب نو پکار دین انہاں نال لگ کے رہو چموڑ کے رکھو اپنے آپ نو واصبر ڈٹ کے رہو انہاں نال اچھا اگے کی فرمایا گل مک گئی نا ولا تعد عیناک عنہم تمہاری آنکھ بھی ان سے دائیں بائیں نہ ہو پہلے کی فرمایا انہاں نال چموڑ کے رکھو ہن کے فرمایا ولا تعد عیناک عنہم تمہاری آنکھ بھی ان سے دائیں بائیں نہ ہو تمہاری آنکھ بھی ان سے دائیں بائیں نہ ہو آگے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع اچھا ان کے پیچھے چلنا ہے ان کے ساتھ چموڑ کے رکھنا ہے اور اپنی آنکھ بھی ان سے دائیں بائیں ہونے دینی نہیں ہے یہ تو آ گیا حکم سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے سورت نمبر 18 ہے اب ساتھ اسی آیت کے اندر دوسرے بھی ہے جنہ پیچھے نہیں لگنا جنہ نال نہیں چمڑنا وہ کہنے ولا تطع نہ اطاعت کر نہ پیروی کر نہ گل من نہ حکم من کدا من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے جدا دل اللہ دی یاد تو غافل ہے جدا دل اللہ نہ لگیا نہیں عن ذکرنا اللہ کے ذکر سے جس کا دل غافل ہے اس کے ساتھ نہ لگ ایدہ مخالف کی پھر معنی نکلیا او دے نال لگ جدا دل اللہ دے ذکر ہے اس کے ساتھ نہ لگ من اغفلنا جسے غافل کر دیا ہے ہم نے ہی عن ذکرنا ہمارے ذکر سے قلبہ اس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے اپنے ذکر سے غافل رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے تو نے بولو نا نہیں لگنا لگنا کس کے پیچھے ہے جو صبح بھی اور شام بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہی کسے نہیں پکار دے کن پکار دیں رب نو پکار دیں انہاں نال لگ کے رو لیکن او دے نال نہ لگ جس دا دل ساڈے ذکر تو ساڈے قرآن تو ساڈی یاد تو غافل ہے قرآن وچ کی تو آیا انا نحن نزلنا الذکر قرآن دا نام ہے
ذکر ایتھے کی فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا او دے پیچھے نہ لگ، او دے آکھے نہ لگ، او دی گل نہ من، او دا حکم نہ من، او دی اطاعت نہ کر. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے جس کا دل غافل ہے اس کے پیچھے بولو نہیں لگنا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی. او دے پیچھے نہیں لگنا، جڑا اپنی خواہش سے پیچھے پہ ہے او دے پیچھے نہیں لگنا. اگے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تے او دا معاملہ حد تو اگے نکل گیا، او دی گل نہیں مننی. جس کا دل غافل ہے، جس کا دل غافل ہے اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کے ذکر سے، اپنے رب کے قرآن سے، اس کے پیچھے نہیں لگنا. لگنا کس کے پیچھے ہے؟ جو صبح و شام بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، جو صبح بھی اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، شام بھی اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. صبح کا مطلب ہے سارا دن بھی گزرتا ہے اللہ کی یاد میں، ساری رات بھی گزرتی ہے اللہ کی یاد میں. ایک بار سبحان اللہ کو میں کبھی کیا نہیں، ویسے وہ آخو سبحان اللہ. میں روایتی مولوی نہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ روایتی مولوی تو محفوظ رکھے اور اللہ کریم حق سچ دی گل سمجھنا نصیب فرمائے. ہن کنہاں نال لگ کے رہنا؟ جڑے صبح و شام اپنے رب دی رضا چاہندے ہیں. یریدون وجہ، کاش میں تن وجہ دا معنی دس سکدا ہوندا. یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں وجہ، اسی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. سورہ قیامہ 29 پارے میں، سورہ قیامہ میں ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ. سورہ قیامہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ دیکھتے ہوں گے اس دن الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف تک رہے ہوں گے. کچھ چہرے ایسے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے قیامت والے دن، جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ جو اللہ والے ہیں وہ دنیا میں بھی چاہتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں مالک و مولا کا مکھڑا دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے اس رب کی رضا میں دن بھی بسر کرتے ہیں، رات بھی بسر کرتے ہیں. پکارتے ہیں صرف اپنے رب کو، دوسرا کسی کو وہ پکارتے نہیں ہیں. جو اس طرح کے نا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو چموڑ کے رکھ، صبر کے ساتھ رکھ، برداشت کر کے رکھ ان لوگوں کے ساتھ. اب میں نے آج کی ساری گفتگو میں دونوں سائڈیں بیان کی ہیں، دونوں بیان کی ہے نا. ایک وہ بیان کی ہے کہ کن کے ساتھ رہنا ہے، پھر وہ بیان کی ہے کن کے ساتھ نہیں رہنا، دونوں بیان کی ہیں. اب جو آپ کو اس کے مطابق نظر آتا ہے، صبح و شام اپنے رب کی رضا کی تلاش کرتا ہے، لالچی نہیں، اپنے رب کی رضا ڈھونڈتا ہے. صبح پکارتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، شام پکارتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے، رب کے سوا کسی کو پکارنے کا اس کو خیال بھی نہیں آیا. ایسا بندہ تلاش کر کے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کے ساتھ اپنے نفس کو چموڑو، اس کے ساتھ صبر کے ساتھ رہو. اللہ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. ہوں ایک چیز آ گئی سچے، دوسری چیز آ گئی صبح و شام اپنے رب کی رضا میں تلاش کرتے ہوں، اور تیسری کیا آ گئی صبح و شام اپنے رب ہی کو پکارتے ہوں. تین چیزیں ہو گیا. اور میں نے سورہ یونس سے دکھایا اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورہ یونس سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 64. فرمایا ایمان وچ پکا ہوئے، ایمان وچ پکا ہوئے، وکانوا یتقون، کبیرہ گناہاں تو بچنے والا ہوئے، گناہاں تو بچنے والا ہوئے، پرہیزگار ہوئے. ایک آ گیا ایمان وچ پکا ہوئے، دوجی نشانی قرآن دسی اللہ والیاں دی، پرہیزگاری وچ پکا ہوئے. تیجی نشانی کیڑی دسی؟ صبح و شام پکارے تے صرف اپنے رب نو. چوتھی نشانی اللہ والیاں دی کیڑی دسی؟ صبح و شام
اپنے رب دی رضا تلاش کرے. تے پنجویں نشانی جدا دل اپنے رب دی یاد وچ اپنے رب دے ذکر وچ قرآن وچ لگے ہے نا اس نو پڑھو. پڑھ سو انشاءاللہ انشاءاللہ تے آخ دیو ایک بار ہاتھ چاہ کے کوئی انشاءاللہ. کیونکہ زبان الیوم نختم علی افواہہم سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم اس دن مہریں لگ جائیں گی منہوں پر. قیامت والے دن اس منہ نے کوئی نہیں بولنا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں کہ وہ کیا 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 کرتے تھے. ایس بولنا جے اتنے منہ تے کی لگ رہنا ہے مور لگ رہنی تالا لگ رہنا ہے. ہوں تسی جس زبان نال انشاءاللہ کہہ رہے ہو نا اس تے لگ رہنا جے تالا. ٹھیک ہے نال ہاتھ بھی چاہو گل اس کرنی ہے آکو انشاءاللہ. پھر آکو انشاءاللہ آکو انہاں تو بچان دے انشاءاللہ جنہاں تے بچنے دا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے. انہاں دے نیڑے نہیں لگن لگے جنہاں دا دل اللہ دی یاد تو ذکر تو غافل ہے تے انہاں نو لازمی اپنا نفس چموڑ کے رکھسا انہاں نال جڑے اللہ والے. آکو انشاءاللہ اللہ کریم سان عمل دی توفیق نصیب فرمائے.